الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکم محرم الحرام سن 1442 ہجری، 21 اگست سن 2020 جمعۃ المبارک. ہم چونکہ اپنے معمولات عیسوی سن سے جوڑے ہوئے ہیں تو ہمیں دسمبر کے بعد جنوری کا جتنا انتظار رہتا ہے یا جتنی اہمیت دل میں ہوتی ہے، ہم نے چونکہ قمری اور ہجری مہینوں کو اور سال کو اپنا معمول نہیں بنایا، تو اس لیے ہمیں ان مہینوں کی عظمت کے حوالے سے محرم اور ذی الحج کی اہمیت کا پتہ کم ہوتا ہے. ذی الحج ہجری سن میں 12واں مہینہ ہے اور محرم الحرام ہجری سن کا پہلا مہینہ ہے، اور 1441 ہجری سن مکمل ہوئے. 1442 ہجری سن کا آج پہلا دن ہے. میں نئے سال کی آمد پر مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ہماری زندگی میں ایک اور سن آ گیا. ہم نے سوچنا ہے پچھلے سال کو مد نظر رکھ کر ہم نے کیا کھویا کیا پایا. یہ یوں ہی لیل و نہار گزرتے رہے، ماہ و سال گزرتے رہے، اور ہم صرف دنیا اور عمر کے چکر میں پڑے رہے اور اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کیا، تو یہ ہمارے لیے عجیب ہوگا. اللہ ہماری گزشتہ سال کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور آئندہ سال ہمارے لیے بشارتوں کا، خوشیوں کا، خیروں کا، بھلائیوں کا سال واقع ہو. اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے. حاضرین محفل، دیگر کیلنڈر سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے نئے سال کے آغاز پر
خوشیاں مناتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں، یہ علیحدہ بحث ہے کہ وہ شرعی طور پر درست ہیں یا غلط ہیں، لیکن ہم خوشیوں کی بجائے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں 3-4 شہادتیں یاد آ جاتی ہیں۔ 18 ذی الحج کو 40 روز کا پیاسا شخص، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد، پیغمبر علیہ السلام کا دوہرا داماد، جس کے حیا کی ضمانت اور گارنٹی اللہ کے فرشتوں نے بھی دی اور آقا نے بھی عطا فرمائی، جس کے جنت میں جانے کے لیے میرے پیغمبر کا یہ جملہ حجت اور دلیل ہے، ما ضر لعثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد آپ جو بھی کر لیں آپ کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو 18 ذی الحج کو ان کا یوم شہادت ہے، ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی جدائی میں دل مغموم ہوتا ہے اور ہم کچھ اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اسی ذی الحج کی 27 تاریخ کو مسجد نبوی میں سن 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی ذی الحج میں مہینوں کے دنوں کی تعداد سے تو 18 ذی الحج بنتا ہے، سنوں کی تعداد سے وہ واقعہ 36 ہجری کا ہے، اور اب دوسرا واقعہ جو میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ 27 ذی الحج 24 ہجری کا ہے۔ 24 اور 36 میں 12 سال کا فرق ہے۔ 27 ذی الحج ہے، بدھ کا دن ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ جس طرح میں محراب میں بیٹھا ہوں اسی طرح محراب میں جائے نماز بچھا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مراد جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ابھی قرأت کچھ مختصر کی ہی تھی کہ محراب کے کسی کونے میں چھپا ایک بدبخت ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی وہ وہاں سے نکلا، اس کے پاس ایک خنجر تھا جو زہر آلود تھا۔ زہر آلود کا معنی یہ ہوتا ہے اس نے خنجر کو گرم کیا، اس کے پاس ایک برتن میں زہر تھی، پھر اس سرخ خنجر کو زہر والے برتن میں ڈبو دیا، وہ زہر اس لوہے میں سرایت کر گیا، پھر اس کو گرم کیا، ڈبوتا رہا، زہر سے اس کو بجھاتا رہا، وہ ساری زہر اس نے اسی خنجر پر بجھا دی، پلا دی۔ تو اسے ایسا خنجر کہتے ہیں جو زہر آلود خنجر ہے۔ ایک تو خنجر کا کام ہے کٹ لگاتا ہے نا، دوسرا اگر زہر سے بجھا ہوا ہو تو اس کا کٹ لگتے ہی جسم میں زہر پھیل جاتا ہے۔ اس بدبخت نے وہ خنجر تیار کیا ہوا تھا۔ مسجد نبوی کے امام، خلیفہ راشد، پیغمبر کے سسر، نبی کے وزیر، سبحان اللہ، وہ جس کو اللہ کے نبی نے 6ویں اسلام کے 6 سال، آپ کے ظہور اسلام کے 6 سال اللہ کے نبی نے کعبے میں جا کر ملتزم کو چمٹ کر اپنے رب سے مانگا تھا، اسے زخمی کر دیا، انہیں زخمی کر دیا، گر پڑے۔ اب وہ بھاگنا چاہتا تھا، صحابہ کی صفیں مربوط تھیں، صحابی سے صحابی جڑا کھڑا تھا، صفیں مربوط تھیں، منظم تھیں، نکلنے کا موقع نہ ملا، اور صحابہ پہ وہ وار کرتا رہا، زخمی کرتا رہا تاکہ میں نکل جاؤں۔ 7 صحابہ کرام اور شہید ہو گئے اور 13 کے قریب زخمی ہو گئے۔ آخر جب اس نے دیکھا کہ مجھے کہیں سے نکلنے کا راہ نہیں مل رہا، اسے مختلف کپڑے پھینک کر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی کہ اس میں الجھے، اور اس نے دیکھا کہ میں تو پکڑا جاؤں گا اور پکڑا جانے والا ہوں، اس نے وہی خنجر اپنے سینے میں اتار کر فی النار ہو گیا، جہنم میں جا ٹھہرا، اور اس طرح حضرت عمر کا دشمن اپنے آپ کو خود مار کر ہی فی النار ہو گیا۔ 27 ذی الحج تھی، فجر کا ٹائم تھا، اس نماز کو پورا کیا گیا۔ ایک صحابی رسول آگے بڑھے،
انہوں نے نماز کو پورا کرایا۔ حضرت عمر سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر کو سنبھالا گیا، گھر لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرزند نے آپ کا سر مبارک گود میں رکھا ہوا تھا، جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ ہوش میں آئے، علاج ہوا، قدرے فرسٹ ایڈ جسے کہتے ہیں، ابتدائی طبی امداد ملی، تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے پوچھا، بچے مجھے مارا کس نے ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو مارنے والا وہ مجوسی غلام ہے، وہ آگ کا پجاری غلام ہے جس نے آپ پر وار کیا۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس سوال میں کیا تھا، کیوں آپ کامیاب ہو گئے اس کے ہاتھوں شہید ہونے پر؟ اس میں یہ تھا کہ شکر ہے مسلم امہ میں سے کسی نے مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اگر وہ مجھ پہ مسلم امہ میں کوئی سے آدمی ہاتھ اٹھاتا تو یوں ہوتا گویا کہ میں یا اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، یا میں اس کی خدمت میں کمی کر رہا ہوں، یا میں نے خلافت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس میں یہ خدشات تھے، اگر مجھے مسلمان کی بجائے کسی کافر نے مارا ہے، کسی مجوسی نے مارا ہے، تو مجوسیوں کو تو تکلیف تھی، کافروں کو تو تکلیف تھی، ان کے بت خانے بجھا کر وہاں محمد کا پرچم لہرانے والا عمر تھا، انہیں تو تکلیف تھی کہ مصر پر آپ نے، شام پر آپ نے، حمص پر آپ نے، ایران پر آپ نے، عراق پر آپ نے محمدی پرچم لہرائے تھے، انہیں دو لخت کر کے رکھ دیا تھا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، ان کی طاقت کا وہ شیرازہ بکھیرا کہ پھر وہ سمٹ کبھی نہ سکے، پھر وہ پلٹ کے دوبارہ اس قوت میں نہ آ سکے۔ تو اس لیے ان کو یہ غصہ تھا، اور اس غصے کو انہوں نے نکالا۔ اس غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ 27 کو آپ زندہ رہے، 28 کو آپ زندہ رہے، 29 کو آپ زندہ رہے۔ چوتھے روز یکم محرم الحرام کو سن 24 ہجری 25 ہجری کا پہلا دن ہے، 24 ہجری 27 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا، 25 ہجری ذی الحجہ میں محرم الحرام میں یکم کو آپ اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے اور شہادت کے عالی منصب پر چلے گئے۔ کہتے ہیں مختلف زمینیں مختلف شہیدوں کی گواہیاں دیں گی، بدر والوں پہ اللہ راضی ہیں تو ان کی شہادت بدر کی زمین گواہی دے گی کہ اللہ تیرے دین کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ احد والوں شہداء کے لیے احد کا میدان گواہی دے گا۔ لیکن ممبر و محراب، وہ ممبر و محراب جس کا حقیقی مالک اور جو حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مالک تھے، جنہوں نے سونپا ابو بکر کو، ابو بکر نے سونپا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قیامت کے دن مسجد نبوی کا ممبر و محراب کھڑا ہوگا اور حضرت عمر کے حق میں گواہی دے گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا تھا، یہ ہیں وہ حضرت عمر جنہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کو رائج فرمایا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، ایک عیسائی مصنف، مسلمان نہیں، عیسائی مصنف، جب اس نے عیسائی ریاستوں کو یوں پٹتا دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یوں پٹتا دیکھا، تو اس نے لکھ دیا کہ یہ تو ایک عمر ہے، اگر اس کوالٹی اور صلاحیت والا ایک اور عمر پیدا ہو جائے، اگر ایسا ایک اور عمر اللہ تعالیٰ اس زمانے اس امت مسلمہ میں پیدا فرما دیں تو پوری دنیا پر عیسائیت اور یہودیت کا نام باقی نہیں بچے گا۔ یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو اس وقت اسلامی سلطنت کا دائرہ کار جو تھا وہ عرب سے تھوڑا آگے بڑھا تھا، کوئی اتنا طویل و عریض خطہ اسلام کے پاس نہیں تھا۔ جس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے 22 لاکھ مربع پیل پر اللہ کے نبی کی شریعت رائج ہو چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر اللہ کے نبی کی شریعت رائج ہو چکی تھی، عملاً رائج ہو چکی تھی۔ اگر آپ کی خلافت کے دوران
کی خدمات کو ہی سراہا جائے تو یہ سن ہجری جس کا آج ہم 1441 سے 42 میں جا رہے ہیں، اس کی ابتدا کرنے والا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک چٹھی اور ایک خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اس پہ کوئی سن نہیں، بڑا مشکل ہو گیا کہ کیسے سمجھے یہ کس سال کا خط ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو بلایا، مشورے میں مجلس شورا بیٹھی، اور آپ کو پتہ ہے اس مجلس شورا میں سب سے چمکدار ستارہ کون تھا؟ جن کے مشورے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتا تو میں ایسا فیصلہ کرتا میں ہلاکت میں پڑ جاتا۔ مجلس شورا کا چیف نظر آتا ہے حضرت عمر کی کیبنٹ میں، مجلس شورا کا چیف حضرت علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں۔ اور آئیں کیوں نہ، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان ہیں۔ قرآن کہتا ہے مہربان ہیں، تاریخ کہتی ہے ایک دوسرے سے دور ہیں۔ اب نصیب اپنا اپنا، کوئی تاریخ کے چیتھڑوں کو چاٹے یا کوئی قرآن کو سر کا تاج بنائے۔ کوئی قرآن کو سر کا تاج بنا لے، یہ اس کا اپنا مقدر، اور کوئی تاریخ کے ان چیتھڑوں پہ اپنی زندگی ضائع کر دے، اپنے عقیدے برباد کر دے، یہ اس کا اپنا مقدر ہے۔ لیکن بات یہ ہے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ بڑے رحم دل تھے، ان کا بڑا پیار تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر کا تقویٰ دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال میں آپ سے ملنے آئے، آفس میں، دفتر میں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سلام کیا، آپ نے ثواب ارشاد فرمایا وعلیکم السلام، اور ساتھ فوراً پوچھا کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے کچھ ذاتی معاملہ ہے، ذاتی کام کے لیے آیا ہوں، قومی اور اجتماعی کام کے لیے نہیں آیا، ذاتی کام کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو کسی اور کو کیا تنقید کا نشانہ بنائیں، ہم جس اداروں میں بیٹھے ہیں ہم ان اداروں کے متعلق سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہمارا کیا بنے گا۔ پوچھا آپ کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی آپ سے ذاتی طور پر ملنے آئے ہیں۔ ایک دیا جل رہا تھا، دیا، آپ نے فوراً اسے پھونک ماری، وہ بجھ گیا، پھر دوسرے دیے کو روشن کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یہ کیا حکمت ہے؟ دیا تو یہ بھی جل رہا تھا، روشنی تھی، بیٹھ کے باتیں کرنی تھی، اور آپ نے اسے بجھا دیا، دوسرے کے ساتھ ایک اور رکھے ہوئے دیے کو جلا دیا۔ فرمانے لگے جو دیا جل رہا تھا، جس کی روشنی میں میں کام کر رہا تھا، وہ دیا، اس میں جلنے والا فتیلہ یعنی وٹ، اور اس میں ڈالا ہوا تیل یہ بیت المال کا تھا، اور میں کام بھی مسلمانوں کے اجتماعی بیت المال کے کر رہا تھا۔ چونکہ آپ نے مجھے ذاتی طور پر ملنا ہے، دیا تو جلے بیت المال کا اور کام کریں ہم ذاتی، میں عمر اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ اپنے ذاتی کاموں کے لیے قومی چیز کو استعمال میں لے آؤں، قومی چیز کو استعمال میں لے آؤں جس میں ہر ایک مسلمان کا حق ہے، چاہے وہ ایک قطرے کا 1000واں حصہ صحیح، حق ہے ہر ایک کا۔ آپ نے وہ دیا بجھا دیا، دوسرا دیا روشن کیا، اور پھر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ واہ عمر، سبحان اللہ، اللہ نے کیا صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ میرے یارو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور اعتماد سنو۔ فرمانے لگے لوگو، میں چونکہ نبی ہوں اور پوری کائنات کا نبی ہوں، موسیٰ علیہ السلام مصر کے نبی ہیں، حضرت شعیب مدین کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم فلسطین کے نبی ہیں، مکہ کے نبی ہیں، حضرت یوسف مصر کے نبی ہیں، اور کوئی انطاکیہ کا نبی ہے تو کوئی کسی خطے کا نبی ہے۔ اللہ نے مجھے پوری دنیا کا نبی، پوری کائنات کا نبی بنایا ہے، تو میرے پوری دنیا میں عرش سے لے کر فرش تک ان کاموں میں میرے ساتھ مدد کرنے والے، میرا بوجھ اٹھانے والے میرے وزیر 4 ہیں۔ 2 میرے وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 میرے وزیر زمین پر ہیں۔ دیکھو، وزیر ہر بادشاہ کے دائرہ حکومت میں کام کرتا ہے،
پنجاب کے وزیر کا حکم سندھ پہ نہیں چلتا. پنجاب کا کوئی وزیر سندھ میں کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر دے تو سندھ گورنمنٹ کہے گی صاحب آپ بھول گئے, آپ کی وزارت تو پنجاب تک محدود ہے. ہمارے ملک پاکستان کا کوئی وفاقی وزیر آرڈیننس کوئی ایسا لیٹر جاری کر دے کہ افغانستان میں یہ اصول بنا دو, عراق میں کر دو, ہندوستان میں یہ ضابطہ مقرر میں کر رہا ہوں بطور وزیر تعلیم, وزیر صحت, وزیر خارجہ داخلہ, تو اسے کہا جائے گا آپ بھول گئے, آپ تو صرف پاکستان کے وزیر ہیں, آپ کا دائرہ سلطنت پاکستان ہے. میرے پیغمبر کا دائرہ نبوت وسیع تھا, آسمان بھی آپ کا دائرہ نبوت تھا, زمین بھی آپ کا دائرہ نبوت تھا. اسی لیے ارشاد فرمایا میرے لیے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں, 2 وزیر زمینوں پر ہیں. آسمانوں میں بھی جن کا نام لیا وہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ تھے, زمین پر جن کے اسماء گرامی لیے وہ انسانی مخلوق, اللہ کی مخلوق انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ تھے. آسمان کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں. یہ آپ کے وزیر ہیں. وزیر وزر سے نکلا ہے, وزر بوجھ کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری, قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بوجھ یعنی میرے کاموں کو میرے ساتھ بٹانے والے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کام ہیں ان میں سے سب سے آخری کام یہ ابو بکر و عمر جو آپ کے ساتھ مل کر کرائیں گے, وہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ سب سے آخری کام. دنیا میں تو کراتے رہے, ابو بکر آپ یہ کر لو, عمر آپ یہ کر لو, یہ آپ کی ذمہ داری, یہ آپ کی ذمہ داری. یہ دروازے کھول دیں. آخری کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ 2 وزیر ہاتھ بٹائیں گے اور کرائیں گے, وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے, اللہ پاک مجھے ایک ایسا حوض عطا کریں گے, حوض کا مالک بنائیں گے, حوض دیں گے, اس کا نام حوض کوثر ہے. وہ جب سے دنیا بنی ہے بھر رہا ہے, اور اس میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اس میں دریائے سندھ, ستلج, راوی کا پانی نہیں آ رہا, اس میں جنت کی نہروں کے پرنالے بہ رہے ہیں. جنت میں جو نہریں ہیں ان نہروں سے ایک آبشار نما ایک راستہ ایک بنی ہوئی ہے, اور وہ نہریں اس میں نالے پر نالے بہ رہے ہیں, اور وہ حوض بھر رہا ہے, قیامت تک لبالب بھر جائے گا. اور فرمانے لگے میں اپنی امت کو قیامت کے دن اس سے پانی پلاؤں گا, اور جن کو پانی پلاؤں گا اپنی مرضی سے وہ بعد میں پئیں تو جی بے شک پئیں, کسی کو ذائقہ اچھا لگے, کسی کا جی چاہے پیے تو پیے, ورنہ اس پانی کے پینے کے بعد لا یظمأ ابدا ابدا, پھر کبھی کسی کو پیاس نہیں لگے گی. اللہ کے نبی آپ کی امت تو طویل قیامت تک کے لوگ ہوں گے آپ کی امت کا حصہ, تو آپ سب کو کیسے پلا لیں گے؟ فرمانے لگے میرے ساتھ میرے 2 وزیر بھی ہوں گے, ایک ابو بکر ہوگا, ایک عمر ہوگا, وہ بھی پانی پلائیں گے. اللہ کے نبی اور فرشتے ان کے ساتھ اور لگے ہوں گے. اللہ کے نبی اتنے برتن کہاں سے آئیں گے؟ اتنے برتن اگر چند گلاس اور چند کٹورے ہوئے تو پھر کیسے باری آئے گی سب کی؟ آپ نے فرمایا اللہ مجھے اتنے برتن دے دے گا جتنے آسمان پر ستارے اللہ نے بنا رکھے ہیں. اللہ ہمیں وہ پانی نصیب فرما دے. اور لا یظمأ ابدا ابدا. اللہ کے بندو, جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھوں دنیا کا پانی پیا وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے. کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک پر گئے تو پانی کم پڑ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر میں موجود جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ ایک کٹورے میں جمع فرمایا اور اس میں اپنی انگلیاں مبارک ڈبو دیں. جب انگلیاں ڈبوئیں تو معجزے کے طور پر اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور صحابہ نے وہ پانی پیا. میں یہاں کہا کرتا ہوں ارے زمزم پئیں جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہے تو اتنی خوشی ہو, سبحان اللہ کہہ اٹھیں. شفا بھی موجود, غذا بھی موجود, برکت بھی موجود, علم بھی موجود, شعور بھی اس میں موجود. ماء زمزم لما شرب بہ. اور جس نے وہ تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے ڈائریکٹ نہیں بہا, ایڑیوں کی چوٹ زمین پہ لگی, اس چوٹ کی برکت سے پانی زمین سے نکلا. اور جو پانی میرے پیغمبر کی انگلیوں مبارک سے بہا اور پینے والے صحابہ تھے. سبحان اللہ.
وہ کتنا منور پانی اور کتنا اعلیٰ پانی تھا جنہوں نے پیا. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حکم پر پلائیں گے. یہاں میں ایک بات جملہ معترضہ کے طور پر کہہ دوں. جملہ معترضہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ عنوان نہیں ہے لیکن بات درمیان میں آ گئی ہے تو مفید ہے. عنوان یہ نہیں ہے بات کرنے کا. جملہ معترضہ یہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جب انہیں اطلاع مل جائے گی کہ پانی پلایا جا رہا ہے اور سبیل جاری ہو چکی ہے. جی یہ وضو خانے میں کوئی شخص گھڑی بھول آیا ہے، جس کی ہو وہ لے لے. تو عرض یہ کر رہا تھا وہ پانی اتنا اعلیٰ اور نفیس پانی اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہمیں نصیب فرمائیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شانوں والے، وہ عظمتوں والے، آپ نبوت کے 6 سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص واقعے کے تناظر میں آپ کے لیے دعا مانگی. وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، آپ قرآن پاک کی تلاوت بڑے لئے میں، مزے میں اور اونچی آواز میں کرتے تھے. آپ کے پڑوسیوں کو اس پر اعتراض تھا کہ آپ قرآن اونچا نہ پڑھیں، دھیما پڑھا کریں. اور ایک روز مکے کے کسی چوک چوراہے پر کچھ اوباش غنڈے جوان لڑکے کچھ آئے، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ مظالم کیے، مارا پیٹا، آپ بے ہوش ہو گئے تقریباً. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے کہ اتنی سنجیدہ شخصیت کو، اتنا شریف النفس آدمی، طبعاً لائق آدمی، غریبوں کا خیال کرنے والا غریب پرور شخص، اس کے ساتھ یہ عمل، اس شخصیت کی اتنی بے اکرامی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدھا بیت اللہ تشریف لے گئے. کعبہ بیت اللہ میں دروازہ، بیت اللہ کا دروازہ اور ایک کونے پر حجر اسود ہے، اس کے درمیان والا خطہ اسے ملتزم کہتے ہیں. لازم پکڑو، پہنچو، وہاں گئے، اسے چھوا اور اس کی چوکھٹ کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے. اور پتہ ہے دعا کیا فرمائی؟ اللہم اید الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام. اللہ اب تو حد یہاں تک پہنچی، بلال کو روز مارا جاتا رہا، غریب سمجھ کر، غلام سمجھ کر. اللہ میرے زید پر ظلم ہوتا رہا، غریب سمجھ کر، غلام سمجھ کر. ان کے نظروں میں یہ تھا کہ یہ بحیثیت انسان ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کمزور طبقہ ہے. لیکن آج تو میرے ماننے والوں میں اس شخصیت پر بھی انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا جو اکرام اور اعزاز کے اعتبار سے، جو شان و شوکت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ شخصیت ہے جو پورے مدینے کی، مکے کی امانتیں ان کے پاس، قتل کے فیصلے ان کے پاس، دارالندوہ و پارلیمنٹ جو بنی ہوئی ہے جہاں فیصلے ہوتے تھے اور وہاں کے معززین بیٹھتے تھے، اس کے ممبر وہ تھے، اس کے وہ سپیکر تھے جو اس کو چلایا کرتے تھے. اتنی بڑی شخصیت پر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. اے اللہ اب یہ ان کی غنڈہ گردی بڑھتی جا رہی ہے، ان کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے. اب اے اللہ تو مدد کر، اسلام کی مدد کر. اس واقعے کے تناظر میں آپ نے دعا مانگی، اللہ اسلام کی مدد کر. کس کے ذریعے؟ 2 آدمی مکے میں رہتے ہیں، ایک کا نام عمر بن الخطاب ہے، ایک کا نام عمر بن ہشام ہے. یہ 2 بڑے طاقتور ہیں، لوگ ان سے گھبراتے اور ڈرتے ہیں. یہ اگر آ گئے تو اسباب کے اعتبار میں لگتا ہے کوئی نہ کوئی ہمارا دفاع ہو جائے گا، ہماری دفاعی حد مضبوط ہو جائے گی، ہماری قوت میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے آپشن، اللہ کے نبی نے اختیار اللہ پر چھوڑ دیا. یا اللہ مجھے ان 2 میں سے لگتا ہے یہ ایسے ہوں گے. اب میں تو ظاہر کو جانتا ہوں، اللہ تو عالم الغیب ہے،
تو دلوں کو جانتا ہے، جو ان میں سے بہتر ہو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ کی نظر رحمت کس پر پڑی؟ حضرت عمر بن خطاب پر پڑی، اور اگلے روز وہ میرے آقا کی خدمت میں حاضر تھے، آقا کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تیاری کرنے لگے تو پوچھا گیا آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، عبادت ہے، بیت اللہ میں کرنا چاہیے تھی، لیکن کیا کریں وہاں جانے نہیں دیتے، وہاں آنے نہیں دیتے، وہاں جب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ سٹپٹا جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہم چھپ کے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک چھپتے تھے چھپتے تھے، اب چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ نے مجھے اگر آپ کے قدموں میں بھیجا ہے، آپ نماز کی تیاری کریں، آپ اللہ کی کبریائی بیان کریں، میں عمر آپ کا پہرا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ قوت اللہ نے عطا فرمائی، تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے، ایسی سوچیں کہ ان سے پہلے کبھی سوچی کسی نے نہیں۔ مسجدوں میں روشنیوں کا انتظام حضرت عمر نے کرایا، افواج میں عہدے حضرت عمر نے بنائے، ان کی باقاعدہ ماہانہ تنخواہیں حضرت عمر نے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تنخواہیں دینا شروع کی تو بہت سارے صحابہ نے عرض کیا جی ہم نہیں لیتے، ہم تو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ وہ اس اجرت کو، اس تنخواہ کے لینے کو فی سبیل اللہ کے خلاف سمجھتے تھے۔ اب مشورہ آ گیا فتویٰ لینا ہے، تو فتویٰ کس کا چلے گا؟ حضرت علی کو بلاؤ، حضرت طلحہ کو بلاؤ، حضرت سعد کو بلاؤ، ابو عبیدہ بن جراح کو بلاؤ، ان جید صحابہ کرام کو بلاؤ اور ان سے کہو یہ اگر نہیں لیں گے نتیجہ یہ ہوگا یہ اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھیں گے، ہم ان کے لڑائی کے پیسے ان کو نہیں دے رہے، یہ وقت دیتے ہیں وہاں، ان کے بچوں کی کفالت کا ہم انتظام کرنے کے لیے یہ ماہانہ ترتیب قائم کر رہے ہیں۔ سب صحابہ نے بالاتفاق مہر لگائی اور مشورے میں طے ہو گیا کہ تنخواہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی ہمیں اگر کچھ ملتا ہے اور کسی ملازم کو کوئی تنخواہیں ملتی ہیں، میں کہہ دوں تو وہ نمک خوار ہے حضرت عمر کی کوشش کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کرائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتوحات کے میدان میں نکلے، لوگ ڈرایا کرتے تھے، بلاؤں عمر کو، آئے عمر، کہوں عمر کو؟ اللہ نے وہ قوت اور ہیبت دی۔ آپ کا قافلہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں کے لوگ جو اندر سے خوف زدہ بھی تھے، ٹوٹ بھی چکے تھے۔ مسلمانوں کے تابر توڑ فاتحانہ حملوں میں ان کی سکت باقی نہیں بچی تھی۔ کمال ہے، اسے آپ اللہ کی مدد نہ کہیں تو کیا کہیں؟ 60 آدمی 60,000 سے لڑ رہے، بتاؤ 60 آدمی کوئی سوچ سکتا ہے 60,000 سے لڑ رہے؟ یہ حضرت عمر ہی کا تو دور تھا رضی اللہ عنہ۔ 2 سفیر ایک عیسائی سٹیٹ میں گئے، وہاں کے حکمران نے بڑی بدتمیزی کی اور مسلمان ایک سفیر کی توہین کی اور بے عزتی کے طور پر، اپنے طور پر بے عزتی کرتے ہوئے اپنی زمین کی مٹی ایک ٹوکری میں اٹھا کے سر پہ رکھی اور کہتے ہیں تیرے سر میں خاک، جا یہاں سے، بڑے آئے ہمارے ساتھ ہمارا ملک فتح کرنے۔ انہوں نے اپنی بے عزتی محسوس کی، سپہ سالار کے پاس واپس آئے تو رو پڑے۔ آج اس نے ایک سفیر کے ساتھ بڑی بے ادبی کی ہے۔ سپہ سالار بھی میرے پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، فرمانے لگے کیا کہتے ہو تم؟ تو اس کے وطن کی مٹی اس نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے سر پہ لاد دی ہے، گھبرا نہیں، ہمیں ایک وار کر لینے دے، کل یہاں تمہیں اذان کی آواز سنائی دے گی انشاءاللہ۔ یہ حضرت عمر کا دور تھا۔ یا ساریۃ للجبل للجبل، یہ حضرت عمر کا دور تھا۔ بیت المقدس کی فتح، وہاں سے خط آ گیا، انہوں نے جرنیل سے کہا، مسلم جرنیل سے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہماری ایک شرط ہے، بیت المقدس مختلف انبیاء کا قبلہ رہا ہے، بڑی مقدس جگہ ہے، ہم یہ
بغیر لڑے اس کی چابیاں دے دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک خواہش ہے، ہم یہ چابیاں دیں گے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کو دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا۔ ان دنوں میں جب عمومی لوگ مہینوں میں پہنچا کرتے تھے، ڈاک کا نظام اتنا ایکوریٹ ہو چکا تھا کہ چند ہی روز میں خط پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ ڈاک خانہ، پوسٹ آفس، کوریئر سروس یہ حضرت عمر نے شروع کی۔ پٹوار، موضع، علاقے، تحصیل، ضلع، صوبے، یہ صوبے حضرت ابوبکر نے کیے تھے، یہ باقی سارا نظام حضرت عمر نے شروع کیا۔ معاہدات کو لکھنا، وثیقہ نویسی، اسٹامپ فروشی، دستاویزات کے لیے ریکارڈ روم کا قیام یہ حضرت عمر نے شروع کیا۔ جیل خانہ جات، وہاں قیدیوں سے انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سہولتوں کا خیال یہ حضرت عمر نے شروع کیا۔ بے روزگار لوگوں کے لیے وظائف، روزینے، حتیٰ کہ بے روزگاروں میں یہود و نصارہ ذمی لوگ بھی تھے، ان کے بھی ماہانہ اور یومیہ وظیفے حضرت عمر نے شروع کیے۔ مال میں جب بیت المال میں برکت آئی تو فرمانے لگے آج کے بعد دودھ پیتے بچے کو بھی وظیفہ بیت المال سے دیا جائے، جب کوئی بچہ دودھ چھڑایا جائے گا اس کو بیت المال وظیفہ دے گا۔ ایک رات آپ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک بچہ رو رہا تھا، آپ نے پوچھا اے ماں اس سے کیوں رو رہا ہے، اس سے دودھ پلاؤ اس کو۔ وہ کہنے لگی حضرت عمر نے طے کیا ہوا ہے وظیفہ اس بچے کو ملے گا جو دودھ چھوڑے گا، دودھ چھوڑنے کے بعد جب وہ روٹی پہ آئے گا پھر اس کو وظیفہ ملے گا۔ میں اس کو 6 ماہ کا ہو گیا ہے، میں دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، حالانکہ دودھ 2 سال تک پلانا تھا، میں اس لیے چھڑانا چاہتی ہوں کہ اس کا وظیفہ شروع ہو جائے اور ہمارے گھر میں کچھ پیسے آنا شروع ہو جائیں۔ حضرت عمر نے دیکھا اور یوں ماتھا پکڑ کے بیٹھے، پتہ نہیں کتنے پھر بلکتے بچوں کو ماؤں نے دودھ چھڑا دیا ہوگا وظیفوں کے لیے، اعلان کر دیا آج کے بعد جیسے ہی کسی کے گھر میں بچہ ہو بیت المال سے وظیفہ شروع کر دیا جائے۔ یہ آج بے نظیر سکیم کے پیسے لیتے ہو، کبھی احساس فنڈ کے پیسے لیتے ہو، کبھی فلڈ آ جائے تو پھر وہ ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا اس کے پیسے انہوں نے، یہ گورنمنٹوں کی طرف سے رعایا پر جو وظائف آتے ہیں اس کی بنیاد اٹھا کے دیکھو تو در عمر پہ جاؤ گے، یہ احسان بھی میرے عمر کا ہے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس، آخری بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم چابیاں دیتے ہیں، لڑتے نہیں، علامتی طور پر ہم شہر آپ کے حوالے کریں گے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ کا خلیفہ آئے۔ خط آیا، مجلس شورا آئی، سب نے مشورہ دیا، عیسائی ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ان کو اتنی اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، چھوڑو پرے کرو، بس جرنیل سے کہیں آپ حملہ کریں، وہی چابیاں لے گا۔ آپ ہماری سٹیٹ کے، ہماری سلطنت کے حکمران ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ اس کام کے لیے جائیں گے، اس سے بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے اور بیت المقدس چھوٹا سا قصبہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا، یہ مشورہ بھی کس کا؟ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، آپ ان کی رائے کو بھی دیکھیں، بیت المقدس کی عظمت کو بھی دیکھیں، میرا مشورہ ہے آپ سفر کریں۔ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ نے سفر کیا۔ اب کون آ رہا ہے؟ دنیا کی سپر پاور کا بادشاہ آ رہا ہے۔ مسلمان اس وقت تسلیم کیے جا چکے تھے، ساری دنیا کی اقوام سر جوڑ کے بیٹھے تھے کہ ہم ان عرب کے لوگوں کا کیا کریں، دریاؤں میں یہ اتر جاتے ہیں، آگ میں یہ چھلانگ دیتے ہیں، پہاڑوں میں یہ اتر جاتے ہیں، صحراؤں میں یہ کود جاتے ہیں، ایک ایک کھجور کے دانے سے پورا دن گزارا کر لیتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کھلا کون دیتا ہے، پلا کون دیتا ہے۔ انہیں پتہ نہیں تھا انہوں نے وہ قرآن پڑھا ہے جس کی آیت تھی، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ کھلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ کھلانے والا کون ہے؟ پلانے والا کون ہے؟ عقیدے کو مضبوط رکھنا، عقیدے کو مضبوط رکھنا۔ اب ایک بادشاہ، ایک سٹیٹ کا بادشاہ چل رہا ہے، کوئی لاؤ لشکر، کوئی خدم و حشم، کوئی آگے پیچھے پروٹوکول۔ فرمانے لگے نہیں، راستے میں جتنے قصبات ہیں جو فتح ہو چکے ہیں ان کے حکمرانوں کو خط لکھ دو جو وہاں عامل ہیں کہ میں یہاں سے گزروں گا اور تمہارے حساب کتاب، معاملات، عمل چیک کرتا ہوا جاؤں گا۔
اور میرے ساتھ سفر میں صرف میرا غلام اسلم جائے گا۔ ایک غلام کا ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا۔ محمود کو بھی اپنے ایاز غلام سے بڑی محبت تھی اور وہ بھی مثل بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلم نامی غلام سے بڑا اعتماد اور بھروسہ تھا، وہ بھی ایسا امر ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہ دونوں گئے سفر کرنے کے لیے، ایک اونٹ، 2 کپڑوں کے سوٹ، ایک پر پیوند لگے ہوئے، ایک قدر درست۔ آخری بات جابیہ علاقے میں پہنچے، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ سارے پہنچے۔ انہوں نے اجمی لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے شکایت کر دی، دیکھیں جی یہ اتنی مدت سے یہاں رہتے ہیں تو انہوں نے اپنے اوپر یہ ریشم کے اجمی لباس پہنے ہوئے ہیں، عربی بود و باش ختم کر دی ہے، مجاہدانہ لباس ختم ہے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کو محسوس نہیں فرمایا، انہوں نے اوپر سے وہ کپڑا ہٹایا تو نیچے عربی لباس بھی موجود تھا، زرہ اور تلواریں بھی موجود تھی۔ انہوں نے کہا اے خلیفۃ المسلمین، ہم ہر وقت چوکس ہیں، لیکن یہاں یہ لوگ مرعوب ہوتے ہیں اس سے، ہم نے اسے جنگی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے۔ فرمانے لگے بہت اچھے، یہ تمہاری اپنی ثوابدید ہے۔ پھر وہاں پر وہ قافلہ آیا، پھر وہاں انہوں نے آ کر امان مانگی اور علامت کے طور پر تلوار، بیت المقدس کے بڑے نے تلوار آپ کے حوالے کی، گویا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اگلے روز ہم بیت المقدس میں جائیں گے۔ وہاں گئے، اب پیچھے سے غلام کے ساتھ سواری پہ آ رہے ہیں، آدھے سوار، کچھ وقت وہ چلتا ہے سوار ہوتا ہے تو کچھ وقت آپ ہوتے ہیں۔ اتفاق سے جب بیت المقدس کے قریب گئے، وہاں پر بیٹھے مسلمان جرنیل نے آپ کی خدمت میں بہترین ایک خلعت پیش کی، ایک کپڑا پیش کیا، لباس کی، یہ پہن لیں۔ فرمانے لگے نہیں۔ اور اب حضرت عمر کا جملہ سنیں، میں الفاروق میں ابھی پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو گیا، کیا عقیدے تھے، کیا اعتقادات تھے۔ فرمانے لگے ہمیں عزت لباسوں کی وجہ سے نہیں ملی۔ انہوں نے کہا دشمن دیکھ رہے، آپ نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اس کے اوپر جگہ جگہ پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، کچھ چمڑے کی کچھ کپڑے کی۔ میں بطور خطیب کٹا پھٹا کپڑا پہننا پسند نہیں کرتا، آپ بطور مقتدی جمعہ کے دن کٹے پھٹے کپڑے پسند نہیں کرتے۔ ہمارے کپڑے پھٹنا شروع ہو جائیں تو اٹھا کے یا پھینک دیتے ہیں، یا دروازوں کے پردے بنا دو یا زمین کی ٹاکیاں بنا دو فرش دھونے کی۔ لیکن آؤ میں آپ کو عمر دکھاتا ہوں، سبحان اللہ۔ فرمانے لگے او جرنیلو، تم اگر عزت اس لباس میں سمجھتے ہو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ہمیں عزت لباس سے نہیں ملی، ہمیں عزت ملی ہے تو یا اللہ کے قرآن سے یا محمد کی غلامی سے ملی۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہمارے لیے یہ عزت ہے اور یہ عزت ہمیں کافی ہے، ہمیں اس لباس کے مقابلے میں قرآن والی عزت کافی ہے، ہمیں اس شاہانہ تاج کے مقابلے میں پیغمبر کی غلامی والا تاج، ہماری یہ عزت کافی ہے، میں نہیں پہنتا ان کو۔ پھر جس سواری پر آپ آئے تھے، چلتے چلتے اس کے پاؤں گھس گئے تھے، اب وہ لنگڑا کے بھی چلتی تھی، اس کی رفتار بھی دھیمی ہو گئی تھی، بڑا طویل سفر تھا، اسے قدرے کہیں آرام کا وقت دے دیتے تھے پھر چل پڑتے تھے۔ ایک گھوڑا پیش کیا گیا، وہ گھوڑا الرنے لگا اور عجیب عجیب حرکتیں، اتر بیٹھے، میں نے کہا لے جاؤ اسے، میری وہی سادہ سواری میرے لیے کافی ہے، تھوڑا دیر میں پہنچ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اسی اونٹ پر روانہ ہوئے، بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اسی جگہ پر جا کر نماز پڑھی جہاں انبیاء پڑھا کرتے تھے، آذان دی۔ آذان کے لیے حضرت بلال کو فرمایا آذان دو۔ حضرت بلال فرمانے لگے میں نے آذان دینے کا نہ دینے کا عہد کر رکھا ہے، کیونکہ میں جب آذان دیتا ہوں میری کیفیت عجیب ہوتی ہے، میرے سامنے اللہ کے رسول نہیں ہوتے، جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں آپ نہیں ہوتے، مجھ سے آذان دی نہیں جاتی، میں نہیں دیتا آذان۔ لیکن خلیفۃ المسلمین، آج بیت المقدس کی فتح ہے، یہ دن مبارک دن ہے، اسلامی قوت کا دن ہے، اور آپ بحیثیت خلیفہ حکم دے رہے ہیں میں آذان دیتا ہوں۔ جب آپ نے آذان دی
اور جو اذان بیت اللہ اور مسجد نبوی میں گونجا کرتی تھی، آج وہ اذان، وہی بلالی اذان جب بیت المقدس میں گونجی، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ پیغمبر کا زمانہ یاد آ گیا، پیغمبر کی محبت جوش مار گئی، اور حضرت بلال کو چومتے رہے۔ آپ نے ہمیں شکر ہے وہ دور نبوی یاد کرا دیا۔ اذان دی، نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا، اس وہاں حاکم بٹھایا، اسے ہدایات فرمائیں، اور پھر وہ قافلہ واپس مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ پیکر سادگی، پیکر اخلاص، جرت، طاقت، قوت۔ ایک چرواہا کہتا ہے میں بکریاں چرا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ میری بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، عراق کے کنارے۔ وہیں یہ کہتا ہے لگتا ہے عمر فوت ہو گئے۔ بھی یہ کیا مماثلت بنتی ہے؟ بکریوں کو بھیڑیے کھاتے رہتے ہیں، ازل سے قانون ہے، بھیڑیوں کی وہ خوراک ہے بکریاں، اور کبھی کبھی وہ ہوتا ہے سا واقعہ۔ فرمانے لگے نہیں، جب سے حضرت عمر نے حکومت سنبھالی تھی، ایک ہی تالاب پر ایک کنارے بکریاں پانی پیتی تھی، ایک کنارے بھیڑیے پانی پیتے تھے۔ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لگتا ہے آج عمر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں دیکھنا بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ایک دن میرے نظام کو غالب تو آ جانے دو، ایک دن وہ آئے گا حضرموت سے ایک عورت گزرے گی، چلے گی، دوشیزہ ہوگی، نوجوان ہوگی، خوبرو ہوگی، زیورات سے لدی ہوگی، اکیلے آئے گی مدینے شہر تک، پھر واپس جائے گی، نہ اس کی عزت کو خطرہ ہوگا، نہ جان کو خطرہ ہوگا، نہ اس کے مال کو خطرہ ہوگا، اور وہ چلی جائے گی۔ صحابہ نبی کی اس پیشین گوئی کے انتظار میں تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ واقعہ پیش آیا تو عمر کے زمانہ مبارک میں پیش آیا، یہ بھی آپ کی خلافت میں پیش آیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اور پھر وہی بات چلتے چلتے، عمر تاریخ کا حصہ نہیں، عمر کس کا حصہ ہے؟ سب کہو، ایمان کا حصہ ہے۔ عمر کس کا حصہ ہے؟ دیکھو، مجھے توحید میرے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی مجھے کہے کہ تو بت کو پوجتا ہے تو گویا کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے تو بے ایمان ہے۔ رسالت میرے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی اگر کہے کہ تو کسی اور نبی کا قائل ہو گیا تو گویا کہ وہ مجھے بے ایمان کہہ رہا ہے۔ تو صحابہ اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ جب کوئی ہمیں اس کے متعلق، ان کے متعلق بات کرے گا تو وہ ہمارے ایمان کو للکار رہے۔ یاد رکھیں، پھر اولادیں بھی قربان، بچے بھی قربان، مال بھی قربان، وطن بھی قربان، صحابہ بھی زندہ باد، اور نبی کے آل و اصحاب بھی زندہ باد۔ پھر ہمارے لیے بلکہ کہہ دیں نبی کے تمام صحابہ زندہ باد، اسے عیب نہ سمجھیں، عزت سے کہہ دیں نبی کے تمام صحابہ، پیغمبر کا خاندان مبارک اور نبی کی ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔